ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ علیہم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الإحسان الا الإحسان۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا ہے خداوند متعال ہمارا اس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بانیان کا صف ماتم بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول و آل رسول، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خداوند متعال ایک اصول، ایک قاعدہ کلی بیان فرما رہا ہے، جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ نیکی اور بھلائی کے بدلے میں صرف نیکی اور بھلائی ہی ہو سکتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انسان جتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے اندر دو خامیاں پائی جاتی ہیں تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ پہلی کیا ہے؟ احسان فراموشی۔ دوسری برائی، کسی پر احسان کر کے پھر احسان کو جتلانا۔ اگر کسی انسان کے اندر یہ دو برائیاں پائی جاتی ہیں تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ آئیے دیکھیے موالیان حیدر کرار، دیکھیے کہ آج جو دین اسلام ہمارے تک پہنچا ہے یہ کن ہستیوں کے احسان کا نتیجہ ہے۔ آج جو جس دین پر ہم نازاں ہیں، ہم ناز کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کن ہستیوں کے احسانات کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی، سرزمین مکہ پر سید الانبیاء رسول گرامی اسلام کی جن ہستیوں نے مدد فرمائی، ان ہستیوں میں ایک حضرت ابو طالب ابو الائمہ
ہیں، اور دوسری ملکۃ العرب حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ہستی ہے، جس نے سرزمین مکہ پر پیغمبر گرامی اسلام کی مدد فرمائی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج میرا دین اگر اپنے پاؤں پر کھڑا ہے تو وہ حضرت ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے، اگر میرا دین اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے تو علی علیہ السلام کی تلوار اور ان کے قوت بازو کی وجہ سے، اور مال جناب خدیجۃ الکبریٰ کی وجہ سے۔ کیوں نہ ہو وہ خدیجۃ الکبریٰ کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے دین اسلام کی مدد کی اور اپنا سارا مال پیغمبر گرامی اسلام کے قدموں میں رکھا اور دین اسلام کی مدد کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خداوند متعال نے حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بطن سے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بطن مبارک سے ام الائمہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ یہ سارا مال خرچ کیا حضرت خدیجہ نے راہ خدا میں، راہ پیغمبر گرامی اسلام میں، عشق پیغمبر گرامی اسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کی رحلت کے بعد حضور گرامی اسلام کی 9 بیویاں تھیں، اور ان 9 بیویوں کی جو خورد و خوراک تھی، جو ان کا وظیفہ تھا، وہ بیت المال سے مقرر تھا۔ یہ متفق علیہ ہے، عام اور خاصہ سب نے بیان کیا ہے کہ رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے جتنے بھی ازدواج کیے، عزیزان گرامی توجہ میری طرف رہے، جتنے بھی ازدواج کیے ان سب ازواج پیغمبر کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان کا وظیفہ مقرر تھا، اور وہ بیت المال سے ان کو دیا جاتا تھا۔ میں یہ کیوں نہ کہہ دوں کہ وہ اسلام کے مال پر پلنے والے اور ہیں، اور اسلام جن کے مال پر پلے وہ اور ہے۔ اسلام جس کے مال پر پلا اس کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، اسلام کے مال پر جو پلے اس کو ام المؤمنین کہتے ہیں، جو ام المؤمنین پیغمبر گرامی اسلام کے خدیجۃ الکبریٰ کے بعد میں تھی، وہ ام المؤمنین کے مال پہ پلی، اسلام ام المؤمنین کے مال پر پلا۔ جناب پیغمبر گرامی اسلام خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہ کو جب اپنے خانہ مبارک میں دیکھتے تو پیغمبر گرامی اسلام خوشحال ہو جاتے، خوشی سے ان کے آنسو بہہ جاتے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اے پیغمبر گرامی اسلام، جب بھی آپ خانے میں وارد ہوتے ہیں تو آپ گریہ کرتے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے بہت ایک خوبصورت جواب دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے کہا کہ مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے۔ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اور جناب عائشہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرا رحلت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بعد کہ پیغمبر گرامی اسلام نے خدیجۃ الکبریٰ کو یاد نہ فرمایا ہو۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے۔ پہلی عورت ان میں ام الائمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ دوسری خواتین میں سے جن کی جنت مشتاق ہے وہ ام المعصومین حضرت خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہے۔
تیسری خاتون جن کی جنت مشتاق ہے حضرت مریم صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔ چوتھی خاتون جن کی جنت مشتاق ہے جناب آسیہ ہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں جنت میں وہ بھی 4 عورتیں ہیں۔ توجہ میری طرف ہے نا دوستان؟ پہلی عورت جن کے جو عالمین کی جنت کی عورتوں کی سردار ہے ام الائمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ دوسری ام المعصومین حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔ اور تیسری جو عالمین کے عورتوں کی سردار ہیں جنت میں وہ جناب مریم ہیں۔ تیسری جو عالمین عورتوں کی جنت کی سردار ہیں وہ جناب آسیہ ہیں۔ جس معصوم اور امام زادے، کوئی بھی امام زادہ یا معصوم ایسا نہیں ہے کہ جس کی زیارت پڑھی جائے اور اس کی زیارت سے پہلے ام المعصومین حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پہ سلام نہ کیا جائے۔ خداوند متعال وہ زیارت قبول نہیں کرتا جس معصوم کی زیارت پڑھی جائے اس سے پہلے ام المعصومین حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر سلام نہ پڑھا جائے۔ یہ کم عظمت نہیں ہے جناب خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی۔ دوستان عزیز توجہ میری طرف رہے۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے کربلا کی طرف تشریف لا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اپنے تعارف میں اعزاز کے طور پر یہ بتایا کہ اے دنیا والو جان لو میں حسین کی والدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، ام الائمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور میں حسین کی نانی کا نام ام المعصومین حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے۔ دربار یزید ملعون نے جب چوتھے امام زین الاتقیاء زین العابدین سید الساجدین نے خطبہ دیا تو اپنے اعزاز میں یہ خطبہ دیا اور خطبے میں یہ کہا کہ اے یزید ملعون، اے دنیا والو، اے شام والو، مجھے پہچانو، میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں، میں ام المعصومین حضرت خدیجہ کا فرزند ہوں، میں ام المعصومین ام الائمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند ہوں۔ یہ اعزاز فقط ام المعصومین ام الائمہ حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے بارے میں ہے۔ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ وہ محسنہ اسلام ہے، یہ وہ محسنہ اسلام بی بی ہیں کہ پیغمبر اکثر اپنے اصحاب سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے صحابہ کرام، جناب خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے احسانات کو بھول نہ جانا۔ اکثر اپنی محفلوں میں پیغمبر گرامی اسلام حضرت خدیجہ کے احسانات کو بیان کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستان عزیز، یہ وہ محسنہ اسلام بی بی ہیں جس نے اسلام کے لیے اپنی ساری جائیداد اور عشق رسول کے لیے اپنی ساری جائیداد پیغمبر گرامی اسلام پر نچھاور کر دی اور دین اسلام پر نچھاور کر دی۔ ایک بی بی کہتی ہے کہ اتنا حسد مجھے زندہ خاتون سے نہیں ہوا تھا جتنا حضرت خدیجہ جو اس دنیا سے رحلت فرما گئی تھی ان پر اتنا حسد نہیں ہوا تھا، ان پر جو بیویاں زندہ تھیں ان پر اتنا حسد نہیں ہوا تھا جتنا جناب خدیجہ پر ہوا کرتا تھا کہ پیغمبر گرامی اسلام ہمیشہ
حضرت ام البنین کا ذکر کیا کرتے تھے خانے میں۔ مدینہ میں ایک بوڑھیا رہتی تھی، پیغمبر گرامی اسلام جب بھی کبھی اپنے گھر میں بکرا ذبح کرتے تھے، صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، تو سب سے پہلے اس بوڑھیا کا حصہ نکالا کرتے تھے۔ ایک دن جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اے پیغمبر گرامی اسلام، یہ آپ کس کا حصہ نکالتے ہیں اور سب سے پہلے جو مدینہ میں رہنے والی بوڑھیا ہے اس تک پہنچاتے ہیں؟ تو پیغمبر گرامی اسلام نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا اور ایک قاعدہ کلیہ بتایا۔ کہتے ہیں کہ اے عائشہ، وہ ایک بڑھیا جو مکہ میں جناب ختیجہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی دوست ہوا کرتی تھی، ان کے لیے میں یہ ان کا حصہ مدینہ کی طرف پہنچاتا ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ اتنا خیال رکھا کرتے تھے پیغمبر گرامی اسلام اس بوڑھیا کا، اس وجہ سے کہ وہ جناب ختیجہ کے حیات طیبہ میں ان کی سہیلی تھی، اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو دوستدار ختیجہ ہو ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، ختیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب دنیا والے کفر اختیار کیا کرتے تھے، جب دنیا والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک جادوگر ہے، اس وقت ختیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ مجھ پر ایمان لائیں۔ اور پیغمبر گرامی اسلام نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ پیغمبر جناب ختیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے اس وقت میں محمد کی رسالت کی تصدیق کی جب دنیا والے محمد مصطفیٰ محمد عربی کی رسالت کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ ختیجہ نے اپنی ساری دولت میرے قدموں میں رکھی اس وقت جب دنیا والے مجھے ایک ایک پیسے کے لیے مرحوم کرتے تھے، اس وقت جناب ختیجہ مجھ پر ایمان لائی اور اپنی ساری دولت میرے اوپر لوٹا دی، اسلام کے اوپر لوٹا دی۔ ایک اور جگہ پر پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں بہترین عورت جو پیغمبر گرامی اسلام کی زندگی میں آئی وہ ختیجۃ الکبریٰ ہے، اور ختیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ پیغمبر گرامی اسلام کی دنیا میں بھی زوجہ تھی، اور یہ ختیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ وہ جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دوستان گرامی، عزیزان گرامی، موالیان حیدر کرار، شیعیان حیدر کرار، یہ مادر زہرا پر ظلم ہے کہ دنیا والوں نے یہ لکھ دیا کہ ان کی سن جناب ختیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا جب پیغمبر کے ازدواج میں آئی 40 سال تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ستم ہے ام المعصومین ام الائمہ جناب ختیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ خدا کی قسم یہ جھوٹ اور الزام ہے۔ جس نے بھی یہ کہا کہ حضرت ختیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی سن مبارک جب وہ زوجیت پیغمبر میں آئیں 40 برس تھا اور ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم
جب ام المعصومین زوجیت پیغمبر میں آئیں تو ان کی عمر مبارک 28 سال تھی اور ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے لکھا ہے۔ اور اعتقاد بھی کوئی شے ہوتی ہے، عقیدہ بھی کوئی شے ہے۔ اللہ رب العزت جس ماں کو عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم کیسے چھو سکتا ہے؟ اور ایک اور والدہ ماجدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جناب ختیجہ الکبریٰ کے بارے میں یہ اعداد ہے کہ جب مکے کا معاشرہ غلاظت میں ڈوبا ہوا تھا، قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جو معاشرہ غلاظت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا، مکے کی خواتین نے اپنے گھروں پر علم لگائے ہوئے تھے جو علامت ہوا کرتے تھے کہ اس گھر میں بے حیائی کا، بالفاظ دیگر بے حیائی کا اڈا ہے۔ اس معاشرے میں جناب ختیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ام المؤمنین طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ اس مکہ کے غلیظ معاشرے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ام المعصومین حضرت ختیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو لوگ طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 2 شادیاں بھی ہوں اور 40 سال ایج ہو اور پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ ان کا ازدواج ہو؟ جو ام المعصومین کی والدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی والدہ ہو اور اس معاشرے میں، غلیظ معاشرے میں، غلاظت اور گمراہی کے معاشرے میں، جو جہالت کا معاشرہ تھا، ان میں وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ یہ اعزاز فقط ام المعصومین مادر زہرا جناب ختیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے لیے ہے۔ برادران، یہ ستم ہے تاریخ کا کہ جس نے یہ لکھا کہ جناب ختیجہ الکبریٰ جب پیغمبر کے ازدواج میں آئیں 40 سال ایج تھی اور 2 شادیاں تھی۔ ایسا نہیں ہے۔ خداوند متعال ہمیں سیرت جناب ختیجہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہماری مستورات کو سیرت جناب زہرا، سیرت جناب ختیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔